نؤمن به ونتوكل عليه ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا محبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا عوننا وعياننا ومعيننا أعلانا وأولانا مأوانا وملجأنا المصطفى الأمجد نبي الأحمد مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ ومولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا محبوب کریم رعوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ جل جلالہ کا بے حد شکر ہے کہ جس نے ہمیں محبوب کریم سے منسوب اس محفل میں آنا نصیب فرمایا دعا ہے کہ ہماری اس محفل شریف میں آمد ہمارے گناہوں کا کفارہ ثابت ہو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں اب عبادت عبد کرتا ہے عبادت کو فارسی میں کہتے ہیں بندگی کرنے والا عبد جس کی جائے وہ معبود اب عبد کی علماء نے 3 قسمیں لکھی ہیں پہلی قسم ہے عبد رقیق دوسری قسم ہے عبد عابق اور تیسری قسم ہے عبد معزون عبد رقیق وہ بندہ وہ غلام جو بڑا وفادار ہو مالک کہے یہ کام کرو بھاگ کے کر دے وفادار غلام اس کو کہتے ہیں عبد رقیق دوسری قسم ہے عبد عابق وہ وفادار نہ ہو مالک اسے کہے یہ کام کرو
وہ کام کرنے کے لیے جائے لیکن بھاگ جائے، بھگوڑا غلام۔ اچھا، تیسری قسم ہے عبد معزون، وہ بندہ، وہ غلام جو اتنا وفادار ہو کہ مالک کہے آج سے میرا اور تیرا کہا بالکل برابر۔ اب رب فرماتا ہے ہم نے تمہیں اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کرو۔ اب ہم بارگاہ رب العالمین میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو کہتا ہے کہ عبادت کرو، نہ میں نے تجھے دیکھا نہ کسی اور نے تجھے دیکھا، تو فرما رہا ہے عبادت کرو، ہمیں بتا تو صحیح کہ ہم عبادت کریں کیسے، ہمیں طریقہ آنا چاہیے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سب سے پہلے عبد کو ڈھونڈو جس نے سب سے پہلے عبادت کی ہو۔ اب سب سے پہلے عبادت کے لیے شرط ہے کہ سب سے پہلے خلق ہوا ہو۔ سب سے پہلے خلق ہونے کے لیے شرط ہے کہ سب سے پہلے شعور ملا ہو۔ آپ نے میرے سے پہلے اچھے اچھے نعت خوانوں کو سنا ہے۔ اب جتنی اللہ رب العزت نے وقت کے دامن میں توفیق رکھی آپ سے بات کروں گا، لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ میں یہاں سے بولتا رہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ میں بولوں گا تے تسائیں ہاں ہوں کرنی تے سر سور ہلامنا ہے۔ ذرا آکھو سبحان اللہ، پتہ لگے جاگ دے پئیو۔ رب تعالی ہم نے تجھے دیکھا نہیں ہے، تو کہتا ہے عبادت کرو۔ عبادت کے لیے شرط ہے پہلا عبد ڈھونڈا جائے جس نے سب سے پہلے عبادت کی ہو۔ اس کے لیے شرط ہے کہ وہ سب سے پہلے خلق ہوا ہو۔ اس کے لیے شرط ہے کہ اسے سب سے پہلے شعور ملا ہو۔ اب ہم ایک قافلے کی صورت میں چلتے ہیں، ہم سارے ملتے ہیں اور ایک سفر کرتے ہیں۔ سفر یہ ہے کہ اب ہم نے ڈھونڈنا ہے وہ پہلا باشعور کون ہے جس نے سب سے پہلے خالق کی عبادت کی۔ ہم نکلیں گے تو ہمارے ذہنوں میں آئے گا کہ آدم سب سے پہلا تخلیق یافتہ وجود آدم کا ہے، تو آدم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جناب آدم سے عرض کرتے ہیں آپ بتائیے کہ ہم عبادت، چپ ہو گئے، عبادت کس طرح کریں؟ اب سنیے آدم کیا کہتے ہیں۔ آدم ہم سے کہیں گے کہ تمہیں یہ کس نے بتایا کہ سب سے پہلا عبد میں ہوں؟ یہ خبر تمہیں کس نے دی کہ سب سے پہلا عبد میں ہوں؟ سب سے پہلا عبد جو مجھ سے پہلے آیا وہ آمینہ کا لال ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے میری خطا پر بھی پردے ڈال دیے تھے۔ اگر میں ایک شعر پڑھوں آپ کے سامنے، ذوق کے اندر یہ شعر پڑھوں کہ اگر آدم، ویسے تو یہ ذوق کی بات ہے، یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، جناب آدم سے پوچھا جائے کہ اے آدم صفی اللہ، وہ کون ہے جو آپ سے پہلے خلق ہوا، اس کا ذرا حلیہ تو بتائیے۔ اگر میں اس کو تاجدار گولڑا کے ایک شعر میں پڑھ دوں، شاید آدم نے کہا ہو وہ ایک حسین ہے جو عرش پر رہتا ہے، جس کے چہرے کا عالم یہ ہے کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں۔ آپ کے سامنے حدیث پاک رکھتا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ
متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قالوا یا رسول اللہ متى قطبت نبیا قال وآدم بين الروح والجسد. عن عمر رضی اللہ عنہ قالوا یا رسول اللہ متى جعلت نبیا قال وآدم منجدل فی الطین. تین صحابی، سوال ایک ہے. تین صحابہ، سوال اے جڑے ستے پہ اچھی آنکھوں سوال کیا ہے کہ اے آمینہ کے لال ذرا بتائیے نا یہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کو اللہ نے مقام نبوت سے کب نوازا؟ میں کہتا ہوں تاجدار کائنات فرماتے ہیں آدم، اے ابو ہریرہ، اے عمر، اے ابن عباس، تمہارا یہ آقا تب بھی نبی تھا جب تمہارے بابا آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اب میں کہوں کسی شاعر نے کہا تھا، اب مجھے اس کا نام نہیں یاد، اس نے کہا تھا کہ تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی نبی تھا. تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی نبی تھا. نہ امن کا پیغام نہ ہولی تھی نبی تھا. داتا تھا دعائیں تھی نہ جھولی تھی نبی تھا. کوئی بھی زبان کچھ بھی نہ بولی تھی نبی تھا. نہ لوح و قلم تھے نہ معلا تھا نبی تھا. ملکوت محل تھے نہ محلہ تھا نبی تھا. واحد اسی واحد کا تجلی تھا نبی تھا. بس ایک میرا آقا میرا اللہ تھا نبی تھا. اب ایک چیز تو پتہ چل گئی کہ وہ پہلا عبد جس نے سب سے پہلے عبادت کی وہ کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ ہے. ہم نے یہ سفر شروع کیا ہے تو کیا کیا جائے؟ محمد کریم کی بارگاہ میں جایا جائے، سرکار رسول کریم سے سوال کیا جائے. آپ کا رب فرماتا ہے عبادت کرو، آپ بتائیے نا عبادت کیسے کریں؟ ابھی میں آپ کو لے کر آپ کو سب کو لے کر بارگاہ محمدی کی طرف چلوں تو بریلی والا احمد رضا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہے تم منہ اٹھا کے محمد کی بارگاہ میں جا رہا ہے، تو نے حدیث نہیں سنی؟ سرکار فرماتے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو جائے گا تو محمد کے پاس، دروازہ کھٹکھٹائے گا، جو ہستی نکلے گی وہ علی ابن ابی طالب کی ذات. سوال کرو علی سے، اور ایویں کچدیاں دی طرح منہ چاہ کے سوال نہیں کرنا. علی کے پاس جاؤ، جھولی کو اٹھاؤ اور کہو مرتضی شیر خدا، مرحب کشا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا، مشکل کشا امداد کن. بارگاہ حیدری میں استغاثہ کرو اور علی سے پوچھو کہ آپ کے نبی عبادت کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ عبادت کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ اور مولا علی کا حال یہ ہے، جنگ صفین ہے یا نہروان ہے، سرکار علی گھوڑے پر سوار ہیں، سب سے آگے علی کا گھوڑا، پیچھے صحابہ ہیں. اچانک سب دیکھتے ہیں کہ سرکار علی نے اپنے سر انور کو جھکا دیا. گھوڑا چل رہا ہے، علی کا سر جھکا ہوا ہے.
تھوڑی دیر گزری، علی نے سر اٹھا لیا۔ اب جو صحابہ اس بات کو سمجھ نہیں نہ پائے، انہوں نے جسارت کرتے ہوئے پوچھا، اے امیر المومنین یہ سمجھ نہیں آئی، گھوڑا چل رہا تھا کوئی بات نہیں، آپ نے سر جھکا لیا، تھوڑی دیر ہوئی سر اٹھا لیا، اس عمل کی وجہ کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں میں کچھ عرصہ پہلے اسی مقام سے اپنے آقا کے ساتھ گزرا تھا، تب یہاں پر میدان نہیں تھا، درخت تھے، سرکار گھوڑے پر سوار تھے، تو حضور نے اپنا سر انور شاخوں سے بچانے کے لیے نیچے کر دیا۔ ماشاءاللہ تساں جاگ دے پئے ہو، ماشاءاللہ ایک دو بندیاں نو چھڑ کے سارے جاگ دے پئے۔ علی نے کہا کہ سرکار نے اپنا سر نیچے کر لیا تھا، جب شاخیں ختم ہو گئیں تو سر کو اوپر کر لیا۔ یا علی بات یہ ہے وہ تو تب کا معاملہ تھا، اب تو یہاں نہ درخت ہے نہ بوٹا ہے نہ کوئی گھا ہے، ایک ہی کیتا جے۔ تو علی کہتے ہیں بس جب محمد نے سر جھکا لیا تو ہم نے سر جھکا لیا۔ اچھا یہی علی وضو کر رہے ہیں اور وضو کرتے ہوئے روایت کے الفاظ ہیں آپ مسکرا رہے ہیں، چہروں پہ چہرہ علی پہ تبسم ہے۔ تھوڑی دیر علی مسکرائے، پھر مسکراہٹ ختم ہے۔ ایک اور صحابی آیا، اسی پچھلا سوال کیتا کی بلا، یا علی سمجھ نہیں آئی یہ وضو کے دوران مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ مزے کی بات ہے علی کا جواب وہی پرانے والا ہے۔ کیا جواب؟ ایک دن میں نے آمنہ کے لال کو یوں ہی بس وضو میں مسکراتے دیکھا، سو میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ اب سب کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے، ہم علی کے پاس آئے تھے پوچھنے کے لیے اے علی بتاؤ عبادت کیا ہے؟ علی آگے سے یہ دو واقعات بیان کرتے ہیں، سن علی کا جواب۔ امیر کائنات فرماتے ہیں انما انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں علی محمد کے ادنا غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اور جو محمد کا غلام ہو اس کا لمحہ لمحہ عبادت ہے۔ پتہ چلا ذات محمد کی یاد میں اپنے سر کو جھکا لینا عبادت ہے، محمد کی یاد میں مسکرا لینا عبادت ہے۔ یعنی ذات مصطفیٰ سے جو کام بھی منسوب ہو جائے بس وہی عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار ہادی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق نصیر۔ ذات رسول سے جو کام بھی منسوب ہو جائے وہ کیا ہے؟ میں ہوں وید نہ پیاں بھی تساں کدوں بول سو۔ ذات رسول سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ہاں اب اس کی آپ کے سامنے میں کچھ مثالیں رکھوں گا۔ نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، یہودی بھی پڑھتے ہیں۔ نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، یہود کا ایک فرقہ ہے آرتھوڈوکس یہود، آرتھوڈوکس جیوز، وہ بھی یوں ہی رکوع اور سجدے والی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز آپ بھی پڑھتے ہیں اور عیسائی بھی پڑھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے رکوع سجدہ رکوع سجدہ رکوع سجدہ۔ اب ان کی نماز اور آپ کی نماز میں فرق کیا ہوا؟ جاگ دے پائے جے، ان کی نماز میں اور آپ کی نماز میں فرق صرف اتنا ہے، آپ کی نماز محمد سے منسوب ہو کے عبادت ہے، ان کی نماز محمد سے کٹ کے شرک ہے۔
آپ میں اور ان میں فرق یہ ہے، روزہ آپ بھی رکھتے ہیں، اپواس کے نام پہ روزہ ہندو بھی رکھتا ہے، بھوکا تو وہ بھی رہتا ہے، عیسائی بھی بھوکا رہتا ہے۔ آپ کے اور اس کے روزے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے آپ کا روزہ منسوب مدینے والے سے، ان کا روزہ کٹ گیا تو یعنی شرک۔ اچھا تھوڑے چو مدینہ شریف کس کے حاضری دیتی؟ ہاتھ چاہو بھلا، سبحان اللہ، اور کوئی نہیں گیا؟ چلو سرکار ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سرکار سارے نو بلاما۔ اچھا آپ جو عمرہ کرنے کے لیے گئے، جو حج کے لیے گئے، ذرا توجہ دیجیے، آپ جب حرم میں داخل ہوئے نا تو آپ نے طواف کیا، طواف وچ کتنے چکر ہیں؟ یہ تو سارے نو پتہ ہی یار، 7 چکر۔ طواف میں آپ نے کیے 7 چکر، اور ہندو آگ کے نگی ارد گرد بھی کتنے چکر لگاتا ہے؟ آپ کعبے کے 7 چکر لگائیں تو عبادت، ہندو آگ کے 7 چکر لگائے تو شرک۔ تم محرام کی 2 چادریں پہن لو تو عبادت، ہندو اسی طریقے سے انسلی 2 چادریں پہن لے تو شرک۔ تم اپنے سر کو حلق کرواؤ، بالوں کو منڈوا دو تو عبادت، ہندو وہی کام کرے تو شرک۔ تم صفا مروہ کی سعی کرو تو عبادت، جین مت کا گرو صفا مروہ کی طرح پہاڑیوں میں بھاگے تو شرک۔ تم آب زمزم کو برکت کے لیے پیو تو عبادت، ہندو گنگا کے پانی کو پی لے تو شرک۔ تم آب زمزم کو پیو تو عبادت، عیسائی ہولی واٹر کو پی لے تو شرک۔ پتہ کیا چلا؟ کام تو تقریباً سیم ہے، پر ایک چیز محمد سے منسوب ہے، دوسرا محمد سے ہٹ گئی، سو شرک ہے، شرک ہے، شرک۔ جو محمد سے منسوب ہے وہ عبادت ہے، جو محمد سے منسوب نہیں ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب ایک اور چیز، مسلمان ہونے واسطے کلمہ شرط ہے، کلمہ شرط ہے۔ تو ہن کوئی بندہ آکھے بھی میں مسلمان ہونا چاہنا تو کلمہ پڑھاؤ، اور مولوی صاحب اسے ممبر کے پاس بیٹھ کے کہیں پڑھو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، کیوں کم؟ کوئی اسلام نہیں، فارغ، کوئی اسلام نہیں۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کافی نہیں ہے۔ کافی کیا ہے؟ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا کافی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، یعنی جو کام آئے گا وہ نام کس کا ہے؟ جو کام آئے گا وہ نام کس کا ہے؟ جو بگڑی بنا دے وہ نام کس کا ہے؟ جو مشکل کشائی کرتا ہو وہ نام کس کا ہے؟ اوہ اچھی بولو یار، جو حاجت روائی کرتا ہو نام کس کا ہے؟ جو اندھوں کو راستہ دکھاتا ہو نام کس کا ہے؟ اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے صرف ایک سمجھانے کے لیے، میں نے کلمہ شریف پڑھا ہے، آپ کے سامنے میں ایک شعر رکھوں گا، تے موڑ میں موئی ویکساں کیڑا شعر تے بولے آئے تے کیڑا نہیں بولے۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے حضور تاجدار گولڑا حضرت سیدنا مہر علی شاہ کا ایک ان کی ربائی پڑھی تھی،
اب ذرا میں آپ کو تاجدار بریلی کی بارگاہ میں لے کے جانے لگا ہوں. یار احمد رضا کا نام ہے، اونچی بولو سبحان اللہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں ممدوح مقصود یہ ہیں آدم و نوح و خلیل کے. مقصود یہ ہیں آدم و نوح و خلیل سے، تخم کرم میں ساری کرامت سمر کی ہے. ہن جڑے بڑے چیمپئن بن دے نا اعلی حضرت تے اعتراض کرن والے، چھوٹی چھوٹی گلیوں سے نکل کر بڑی بڑی زبانیں جو احمد رضا پہ بولتی ہیں، انہیں کہو ذرا یہ شعر کا مطلب سمجھاؤ، ذرا فقط اس شعر کا مطلب سمجھاؤ. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے. ذرا اس شعر کا مطلب تو سمجھاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جس طرح تمہارا شجرہ ہے، تمہارا شجرہ ہے، تمہارا شجرہ ہے، اسی طرح ایک نبیوں کا بھی شجرہ ہوا کرتا ہے. بولو ذرا اونچی سبحان اللہ. جس طرح آپ کا شجرہ ہے، میرا شجرہ ہے، ایسے ایک نبوت کا بھی شجرہ ہے. اور نبوت کے شجرے میں ارد گرد تھوڑے سارے درخت ہیں نا، درختیں چیران دیو نا، ارد گرد درخت ہیں کوئی نا. سب سے پہلے کیا چیز اگتی ہے؟ شاخ. بھول گئے جی، میں ہی بھول گیا، تسی بھول گئے جی. اور جڑ سب سے پہلے آتی ہے، جڑ جو نیچے سے اگتی ہے. جڑ کے بعد بنتا ہے تنا، تنے سے نکلتی ہیں شاخیں، شاخوں سے آگے کیا ہے؟ اور ان کے ساتھ لگتے ہیں پھل، ہے کہ نہیں؟ جاگ دے پہ جے جگانا پندہ رات بہت. سب سے پہلے جڑ، جڑ سے بنتا ہے تنا، تنے سے نکلتی ہیں شاخیں، ان سے آتی ہیں ٹہنیاں، ٹہنیوں پر اگتے ہیں پھل. اب اس شجرہ دنیاوی میں، دنیاوی شجرہ، دنیاوی درخت، اس میں اصل ہے جڑ، فرع ہے پھل. اصل ہے جڑ، فرع ہے پھل. اصل ہے جڑ، فرع ہے پھل. سنو اب تاجدار بریلی کیا فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیاوی شجرے ہیں نا، دنیاوی درخت ہیں، ان میں اصل ہے جڑ، فرع ہے پھل، اس طرح ایک نبوت کا بھی شجرہ ہے. نبوت کا شجرہ، نبوت کے شجرے میں جڑ کی مانند ہے آدم، نبوت کے شجرے میں تنے کی مانند ہے ادریس اور نوح، نبوت کے شجرے میں شاخ کی مانند ہے ابراہیم اور اسماعیل، نبوت کے شجرے میں جو پھل کی مانند ہے وہ عبداللہ کا پیارا آمینہ کا لال محمد کریم ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اصل بنے آدم، فرع بنے محمد. ہونا تو یہ چاہیے کہ اصل بنے ابراہیم، فرع بنے محمد. ہونا تو یہ چاہیے کہ اصل بنے نوح، فرع بنے محمد. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت سمر کی ہے. جو جو فیض آدم کو ملا وہ محمد سے ملا، نوح کو ملا محمد سے ملا، ابراہیم کو ملا محمد سے ملا. یعنی اعلیٰ حضرت کہنا چاہ رہے ہیں تم سارے جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو جاؤ اور آدم کی بارگاہ میں جاؤ، آدم کے چہرے کو دیکھو اور کہو کیا حسین چہرہ ہے، کیا حسین چہرہ ہے.
کیا حسین چہرہ ہے، تم آدم کی صفت کو دیکھو، جاؤ نوح کی رکت کو دیکھو، جاؤ ابراہیم کی خلت کو دیکھو، جاؤ ابراہیم کی خلت کو دیکھو، پھر صالح کی اطاعت کو دیکھو، پھر لقمان کی حکمت کو دیکھو، پھر یعقوب کی بشارت کو دیکھو، جاؤ نا ذرا جا کے پھر یوسف کے حسن و جمال کو دیکھو، جاؤ نا، جاؤ ذرا جا کے موسیٰ کے جاہو جلال کو دیکھو، ذرا جاؤ جا کے عیسیٰ کے دستے کمال کو دیکھو۔ میں جملہ دین لگا، اس سے کوئی چپ نہ رہے، جاؤ جا کے سارے انبیاء کو دیکھو، اور آخر میں ذرا محمد کی بارگاہ میں آؤ، اور آ کے جب تم محمد کی زلفوں کو دیکھو گے، جب تم محمد کی آنکھوں کو دیکھو گے، جب تم محمد کے چہرے کو دیکھو گے، جب تم محمد کی حسین ہونٹوں کو دیکھو گے، تمہیں کہنا پڑے گا سونیاں، اے سونیاں، تمام انبیاء دے کمال ویکھی بیٹھا، تمام انبیاء دے کمال ویکھی بیٹھا، سونیاں تمام انبیاء دے کمال ایک طرف، سونیاں تیری تے زلفاں دا وال ایک طرف۔ آقا تمام انبیاء کے کمال ایک طرف، حضور آپ کی تو زلفوں کا بال ایک طرف، تمام انبیاء کے کمال ایک طرف، محمد کی زلفوں کا بال ایک طرف۔ میں نے آپ کو نماز کی مثال دی، روزے کی مثال دی، حج کی مثال دی، اور کلمے کی مثال بھی ہو گئی۔ اب یہ جس تقریب میں ہم بیٹھے ہیں، اس تقریب کا چشتی برادران نے جو موضوع رکھا تھا وہ ہے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد، ہم لوگ کہتے ہیں نا میلاد شریف، آندے ہو کہ نہیں آندے؟ ہم لوگ کہتے ہیں میلاد شریف، عربی میں یار سمجھاونا آستے ہے نا، انہوں سمجھ نہیں آنی، سمجھاونا آستے کرنا پڑتا ہے، کدی پنجابی تو کدی اردو۔ ہم لوگ کہتے ہیں میلاد شریف، عربی میں اسی لفظ کو کہا جاتا ہے المولد الشریف۔ میں نے پہلے کہا کہ کلمہ حضور سے منسوب ہوگا تب عبادت، نماز حضور سے منسوب تب عبادت، تے ہون جے میلاد محمد تو منسوب ہو جائے تے میلاد بھی عبادت ہی ہے، میلاد بدعت نہیں ہوندا۔ کو سن دے پئے ہو؟ میلاد اگر محمد سے یہ میری سالگرہ تو نہیں ہے نا، میلاد ہے برتھ ڈے، سالگرہ، اگر یہ سالگرہ مجھ سے منسوب ہو تو تمہارا اعتراض بنتا ہے، اگر یہ میلاد حاجی صاحب سے، گولڑوی صاحب سے، چشتی صاحب سے منسوب ہو تو اعتراض بنتا ہے، اگر یہ میلاد آپ میں سے کسی سے منسوب ہو اعتراض بنتا ہے، اگر یہ میلاد منسوب ہی محمد سے ہو جائے تو اعتراض نہیں بنتا، خوشی بنتی ہے۔ میلاد منسوب ہو گیا محمد سے، پھر بدعت نہیں رہی۔ آپ کے سامنے میں اس کی کچھ مثالیں رکھتا ہوں۔ ہم سب حنفی ہیں بحمد اللہ تعالی، ہم سب حنفی ہیں۔ اے جڑے میرے بھرا حنفی بھرا، اے جڑے آدھے نا میلاد یہ تو بدعت ہے، اے ہن اگا میرا کلام انہاں نال ہے، تہاڈے نال بھی ہے لیکن خاص کر انہاں نال ہے، شاید نہ سن دے پئے۔ ہم ہیں حنفی، کیا ہیں؟ اونچی بولو، کیا ہیں؟ حنفی۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو خود کو حنفی بھی کہتے ہیں لیکن پھر میلاد کو بدعت بھی کہتے ہیں۔ خود کو حنفی کہہ کر میلاد کو بدعت کہنا، میں عرض کروں امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں،
اس امام کی قبر ہے بغداد میں، اس امام کا مزار کہاں ہے؟ بغداد میں۔ میں کہتا ہوں چلو ٹکٹ لیتے ہیں، ویزا کرواتے ہیں، بغداد جاتے ہیں، جاؤ ابو حنیفہ کے مزار پہ چلے جاؤ، ابو حنیفہ کے مزار سے ملحقہ مسجد میں بیٹھے مفتی سے سوال کرو، میلاد منانا بدعت ہے یا نہیں ہے؟ میلاد منانا گناہ ہے یا ثواب ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ جواب تو عربی میں دے گا، اگر اس کا اردو ترجمہ کیا جائے تو جواب یہ ہوگا کہ میلاد مناونا تے این ثواب پر اس دے منکر دا خانہ خراب۔ میلاد منانا این ثواب لیکن اس کا منکر خانہ خراب۔ ہم عقیدے کے اعتبار سے ماتریدی ہیں، حضرت سیدنا ابو منصور ماتریدی کے مقلد ہیں، عقیدے کے اعتبار سے علماء جانتے ہیں اس بات۔ ابو منصور ماتریدی کا مزار بھی یہاں قریب نہیں ہے، ازبکستان روس کا علاقہ، وہاں چلے جاؤ، خود کو حنفی ماتریدی کہنے والے وہاں چلے جاؤ، اور ابو منصور ماتریدی کے مزار سے ملحقہ مسجد میں بیٹھے مفتی سے سوال کرو، مفتی کے کندھے پر ہاتھ رکھو اور جھنجھوڑ کے کہو مفتی صاحب بڑے لوگ ہیں جڑے سانو پاکستان وچ آندے میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا بدعت ہے، ذرا بتائیں میلاد منانا ثواب ہے یا گناہ؟ میں کہتا ہوں ابو منصور ماتریدی بھی کہے گا اور وہاں کی مسجد کا امام بھی کہے گا میلاد منانا عین ثواب پر اس کا منکر دنیا پہ نیرا عذاب۔ میلاد منانا عین ثواب، اس کا منکر دنیا پہ نیرا عذاب۔ اب ثابت ہو گیا کہ اگر میلاد منسوب ہے محمد سے تو بن گیا کیا؟ عبادت۔ اگر میلاد عبادت ہے تو آپ سب اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا اس وقت اس محفل شریف میں بیٹھنا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ کا اس محفل شریف میں صرف بیٹھنا نہیں، اس محفل شریف میں سانس بھی جو پاک لی جا رہی ہے وہ سرکار کے صدقے سے عبادت ہے، بالکل عبادت ہے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں آخری کچھ باتیں پیش کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ میلاد کے حوالے سے ہے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ہندوستان کا بڑا محدث، سب نے نام سنا ہے، حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ سے پہلے کی ہستی ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی، حضور دی جلوہ گری ہوئی، اس وقت حال یہ تھا کہ حضور کی ماں جان حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں جی بیان کرتی ہیں مجھے آسمان پہ ایک بادل نظر آیا، اور وہ بادل کوئی عام بادل نہیں ہے، اس بادل سے پرندوں کی چہچہاہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بادل کوئی عام بادل نہیں ہے، اس بادل سے بڑی ہی مدھر آواز آ رہی ہے۔ اماں جی کہتی ہیں پھر اچانک دفعتاً اس بادل سے ایک آواز آئی، اور آواز کیا تھی؟ آواز تھی کہ یہ جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، تاجدار کائنات ہے۔ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ تاجدار انبیاء ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ تاجدار مرسلین ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے جو جنوں کی زبان بھی جانتا ہے، انسانوں کی زبان بھی جانتا ہے، پرندوں کی زبان بھی جانتا ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں ابھی میرے دیکھتے ہی دیکھتے تین نوری شخص میرے سامنے ظاہر ہوئے،
ان میں سے کہ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا برتن، ایک کے ہاتھ میں زمرد کا برتن، ایک کے ہاتھ میں چمکدار انگوٹھی۔ اماں جی کہتی ہیں چاندی کے برتن سے اس نے پانی ڈالا، زمرد کے برتن میں پانی گرا، اور اس انگوٹھی کو، جو چمکدار انگوٹھی تھی نا، 7 مرتبہ دھویا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ اس کو 7 مرتبہ دھویا گیا، اور دھو کر میرے ننھے شیر خوار محمد کی کمر کے اوپر دونوں کاندھوں کے درمیان نشان لگایا گیا۔ وہ مہر جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے، مہر نبوت لگائی گئی۔ اور اس پہ اگر میں ایک بات کروں، سرکار کی ولادت ہو گئی، میلاد بیان ہو گیا، یہ مہینہ چل رہا ہے ربیع الثانی۔ کون سا مہینہ؟ ربیع الثانی۔ میں نے ایک جگہ یہ اعتراض سنا تھا، تو میں آپ کے سامنے یہاں یہ بیان کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مہینہ چلدا پیا جے ربیع الثانی، حضور دی ولادت ہوئی ربیع الاول وچ، اے تسی سنی کہ ہر مہینہ میلاد، ہر مہینہ میلاد، ہر مہینہ۔ سنیوں کو چین نہیں ہے، ربیع الاول میں سنی میلاد کرے، ربیع الثانی میں سنی میلاد کرے، جمادی الاول میں سنی میلاد کرے، جمادی الثانی میں سنی میلاد کرے۔ میں کہتا ہوں میاں میلاد ہماری قسمت میں ہے، تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ ذرا ایک بات سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کام ہے ان کے ذکر سے، کام ہے ان کے ذکر سے، خیر وہ یوں ہوا کہ یوں۔ ذکر محمد کریم کا ہے، وہ ربیع الاول میں ہو یا ربیع الثانی میں ہو، فرق نہیں پڑتا، ذکر محبوب کا ہے۔ اور یہ پلان کوئی ربیع الاول ربیع الثانی کا نہیں ہے کہ میں کہوں ربیع الاول میں ہوا، ربیع الثانی میں ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ یار اچھی بولو نا یار، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ اور ہاں، میلاد مانا ہے خوشی۔ میں آخری بات کروں گا، اللہ اکبر۔ میلاد کا معنی ہے خوشی، میلاد کا معنی ہے خوشی، میلاد کا معنی ہے سرکار کی خوشی۔ اور میں کہتا ہوں دعوے کے ساتھ، میں آپ کے سامنے اپنا لکھا ہوا بالکل ایک چھوٹا سا کلام پڑھوں گا۔ خدا کے فضل سے جس طرح اللہ رب العزت نے حضور نصیر ملت کے صاحبزادے حضرت جامی سرکار، فقیر کا نام بھی جامی ہے، فقیر بھی کچھ لکھ لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سنی جو میلاد کرتا ہے، نہ میلاد کے رد میں، میلاد کی مخالفت میں صحابہ سے کوئی چیز ثابت، نہ ہی اہل بیت سے کچھ ثابت۔ میلاد کا معنی ہے خوشی، اور یہ خوشی محمد کے پہلے خلیفہ ابو بکر سے لے کر محمد کے آخری خلیفہ مہدی تک سب کو ہوگی۔ میں کہتا ہوں محمد مصطفیٰ آقا و مولا ہادی و سرور، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر فاتح خیبر، توئی سید حسن المجتبی ہم شکل پیغمبر، شہید کربلا شبیر دلبر نائب شبر، وہ زین العابدین فخر دو عالم ساقی کوثر، وہ زین العابدین فخر دو عالم ساقی کوثر،
علوم مصطفیٰ کا چشمہ جاری یعنی باکر، انہی سے صادق آل محمد ہیں یعنی جعفر، نشان بردباری تجھ سے ہے اے کاظم مضطر، رضائے کبریا حضرت رضا ہاں عالم اکبر، ہے ایک جواد بھی علم بہت اعلیٰ بہت برتر، نکی سلطان سامرا عجب ایک روب ہے سب پر، حسن العسکری کے ساتھ ہے جبار کا لشکر، اور آخر میں جناب مہدی دوراں سا ہو راہبر، انہی ناموں کی برکت سے ہوئی امداد ہے اکثر، اے جامی ان کے ہوتے خوف ہو تجھ کو بھلا کیوں کر، خدا کے فضل سے اہل السنہ کا سواد اعظم کا جو عقیدہ ہے وہ حق ہے، اور اس میں میلاد کی اسی طریقے سے صراحت موجود ہے۔ اب میں آخر میں بالکل آخر میں اس دعا کے ساتھ اختتام کروں گا، خدا کرے کہ آپ بولیں، موک گئی جے تے بولو یار، خدا کرے کہ آپ بولیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ان حکمرانوں کو اس میلاد پاک کی برکت سے، اس میلاد پاک کے طفیل سے، اس میلاد پاک کے صدقہ سے اتنا شعور دے، صرف اس میلاد کا صدقہ نہیں، وہ تمام میلاد جو پنجاب میں ہوتے ہیں، پاکستان میں ہوتے ہیں یا پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، انہیں شعور دے کہ یہ فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ چیزیں آتی ہیں، وہاں شہادتیں 10,000 سے تجاوز کر چکی، اور اس چیز پہ ہمیں شرمندگی ہے، لیکن ہم سے زیادہ شرمندگی، میں پوائنٹ جہاں تک لے کے آ رہا ہوں، ہم سے زیادہ شرمندگی ان کو ہونی چاہیے جو میلاد کے منکر ہیں۔ وجہ میں بالکل آخری وجہ، اگر آپ 100 پوائنٹ دینا میلادی اور جہادی، 100 پوائنٹ دیں تو ان 100 پوائنٹ میں سے 50 پوائنٹ تو ہمارے نصیب میں ہیں بھی، الحمدللہ ہم میلادی ہیں، لیکن جڑے میلادی بھی نہیں تے جہادی بھی نہیں، انہاں دا کی؟ فلسطین کے مسلمان ربیع الاول شریف میں مسجد اقصی ہو یا غزہ کی مساجد، آپ کو پتہ ہے نا غزہ میں حضور کے پردادا حضرت ہاشم کا مزار ہے، حضور کے پردادا سرکار ہاشم وہ غزہ میں مدفن ہیں، اور غزہ میں ان کے مزار پہ پچھلے مہینے میلاد کی محفل سجائی گئی تھی۔ پتہ چلا یہ پاکستان دے بریلوی محفل میلاد نہیں کر دے، پوری دنیا دے سنی میلاد کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میلاد محمد کا صدقہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرمائے، اور ہماری پاک فوج صرف، اب پتہ نہیں یہ جملہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، زمینیں ہی نہ خریدے، ادھر جا کے کچھ جہاد کا کام بھی کرے، کیونکہ جہاد اس وقت میرے دل میں تھا، میں آخر میں بات کروں گا، اس وقت آپ جس بھی مفتی سے پوچھ لیجئے، جس بھی مفتی سے پوچھ لیجئے، بحیثیت قوم پاکستان پہ جہاد اس وقت فرض ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سرکار کے میلاد کے طفیل، سرکار کی زلفوں کے طفیل، سرکار کی عینین شریفین کے طفیل، عالم اسلام کو اس چیز کی توفیق دے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ، اپنی ذات کبریا کے واسطے رحم کر ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے،
ہم ہوئے ہیں سخت زار اس بند محنت میں اسیر، کھول دے مشکل علی المرتضیٰ کے واسطے۔ خواجہ بصری حسن کا نام لاتے ہیں شفیع، شیخ عبدالواحد اہل بقا کے واسطے۔ والی ہندوستان خواجہ معین الدین حسن، شیخ قطب الدین قطب الاقطیاء کے واسطے۔ کام کر شیریں طفیل حضرت گنج شکر اور نظام الدین محبوب خدا کے واسطے۔ اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبیک الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ باری تعالیٰ ہمارے اس محفل شریف میں حاضری قبول فرما، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو محفل شریف کے صدقہ سے معافی عطا فرما۔ باری تعالیٰ بانیان محفل کو چراغ گولڑا چراغ چشت کا صدقہ خیر و برکت کا ان پر نزول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکرات وقنا عذاب المیزان، وصلی اللہ تعالی علی حبیبنا محمد۔ پیارے اللہ کریم، پیارے اللہ کریم، محفل شریف کا صدقہ، محفل شریف کا صدقہ، محفل شریف کا صدقہ، حضور کا صدقہ، حضور کے صحابہ کا صدقہ، انبیاء و مرسلین کا صدقہ، اہل بیت عظام کا صدقہ۔ جو افراد نیک تمنائیں لے کے آئے ہیں ان کی ساری تمنائیں قبول فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو نرینہ اولاد کے طلبگار ہیں انہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ باری تعالیٰ کچھ ایسے افراد ہوں گے جن کا ذریعہ معاش بہتر نہیں ہے، حضور کا صدقہ، حضور کے میلاد کا صدقہ ذریعہ معاش میں بہتری برکت عطا فرما۔ یا اللہ جن کے بھی حالات اچھے نہیں ہیں یا وہ سوچتے ہیں کہ ان کے حالات بہتر نہیں ہیں، باری تعالیٰ تو اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے حالات بدل دے، ان کے حالات پر رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔